السلام علیکم۔ آج میری بڑی بہن نائلہ 20 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے صبح سے ہی پریشان دیکھا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ میں سمجھتی تھی، کیونکہ کچھ دن کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو ہمارے گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا جب وہ 20 سال کی ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی کچھ ہماری خالہ کے ساتھ بھی ہو چکا تھا جب وہ 20 سال کی ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خالہ بیمار ہو گئی تھی۔ مجھ سے نائلہ کی پریشانی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، نائلہ آج آخر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ نائلہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میری بھولی بہن، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جانتی تو ہو، آج مجھے ایک بکرے کے سامنے لے جائیں گے۔ یہ رسم تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ میں بھی جانتی تھی کہ گاؤں کی جو لڑکی بھی 20 سال کی ہوتی تھی تو اسے ایک بکرے کے سامنے لے جایا جاتا تھا۔ کیوں لے جایا جاتا میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میں نے نائلہ سے پوچھا، تمہیں پتہ تو ہوگا کہ 20 سال کی ہونے والی لڑکی کو بکرے کے سامنے کیوں لے جایا جاتا ہے؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ آج اسے بھی بکرے کے سامنے لے کر جانا تھا، اور میرے خیال میں شاید وہ جانتی ہوگی، لیکن وہ بھی انجان تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ ہاں، جب مجھے بکرے کے سامنے لے جایا جائے گا تو تب میں تمہیں بتا سکوں گی کہ مجھے بکرے کے سامنے کیوں لے جایا گیا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رسم ہے، تم فی الحال اس بارے میں مت سوچو، جا کر اپنا کام کرو۔ جاؤ، اماں بلا رہی ہیں۔ میں 18 سال کی تھی۔ 2 سال کے بعد جب میں 20 سال کی ہو جاؤں گی تو پھر یہ رسم میرے ساتھ بھی کی جائے گی۔ میں اماں کے پاس چلی گئی۔ سوچا تھا اماں سے پوچھوں گی، لیکن مجھے ہمت نہ پڑی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ نائلہ کی رسم کا دن آ گیا۔ اماں کے حکم پر نائلہ نہا آئی۔ پھر اماں نے اس کے بال اچھی طرح باندھے، پھر اس کے سر پر ایک رومال باندھ دیا۔ پھر خالہ اور اماں اسے لے کر اس کمرے میں چلی گئیں جہاں ہماری گائیں، بھینسیں اور بکرے بکریاں بندھی ہوتی تھیں۔ مجھے تجسس تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نائلہ کو کیسے بکرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اماں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میں دروازے سے کان لگا کر سن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ نائلہ کی چیخیں سنائی دیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اسے اذیت دی جا رہی ہو۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ میں بری طرح ڈر گئی اور لرزنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نائلہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یوں رو رہی تھی جیسے اسے سخت اذیت دی جا رہی ہو۔ مجھے اس کی بے حد پریشانی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نائلہ نہ صرف رونا بند کر دیا بلکہ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ میں نائلہ، خالہ اور اماں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہی وہ سب باہر آئے۔ میں نے نائلہ کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نائلہ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر اماں تو پریشان ہو گئی اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگیں، ارے کیوں رو رہی ہو؟ پاگل لڑکی، تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اماں نائلہ کو کمرے میں لے گئی۔ اسے بخار ہو گیا تھا اور خالہ اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ نائلہ کے ماتھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ خون تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں نے ایک بار پھر مجھے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، میں حکیم صاحب کی بیوی کو بلاتی ہوں، وہ اس کی پٹی کرے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اماں نے گاؤں کے حکیم کی بیوی کو بلایا۔ وہ بھی حکمت کا کام جانتی تھی۔ وہ بھی نائلہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی نائلہ کا خون صاف کیا، مرہم لگائی اور پٹی باندھ دی۔ پھر اس نے اماں سے پوچھا، بہن، بچی کو کیسے چوٹ لگی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا، شمائلہ جاؤ اور جا کر باجی کے لیے چائے بناؤ۔ میں منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا اور کان لگا کر اندر کی باتیں سننے لگی۔ حکیم صاحب کی بیوی غصے میں تھی اور اماں اور خالہ دونوں کو سرزنش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھیں، آپ دونوں کو شرم آنی چاہیے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم لوگ ابھی تک جہالت کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہو۔ جو کچھ تم لوگ کرنا چاہ رہے ہو یہ دوائیوں سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں
کہ آپ نے کیسے اپنی بچی کو زخمی کر دیا۔ یہ فرسودہ اور جاہلانہ رسم ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا ورنہ بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی چائے پیے بغیر ہی چلی گئی۔ اماں اور خالہ بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں نے اماں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، حکیم صاحب کی بیوی کس بات پر غصہ کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا، تم کیوں پوچھ رہی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، ابھی تمہاری عمر نہیں کچھ پوچھنے کی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اماں کی ڈانٹ پر مجھے رونا آ گیا۔ اماں کا ڈانٹنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن کے بعد میری ایک سہیلی رخشندہ کے گھر اس کے چھوٹے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔ میں نے شام کو پارٹی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی تو اماں مجھے دیکھ کر غصے میں آ گئیں، چیختے ہوئے کہنے لگیں، اتنی تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہاری عمر ہے ابھی اتنا بننے سنورنے کی؟ لوگ دیکھیں گے تو وہ ہماری تربیت پر سوال اٹھائیں گے۔ تم تو یوں تیار ہوئی ہو جیسے ایک طوائف تیار ہوتی ہے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں روتی دھوتی کمرے میں چلی گئی اور روتے روتے ہی سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری سہیلی رخشندہ آ گئی۔ اس نے مجھے جگایا اور بولی، یار کیا بات ہے، تم پارٹی میں کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم مزے سے سو رہی ہو، چلو میرے ساتھ۔ میں نے اسے کہا کہ میں پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ اماں نے منع کر دیا ہے، لیکن رخشندہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اماں اپنے کمرے میں تھی، خالہ چلی گئی تھی اور نائلہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے ہمیں کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں رخشندہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں گاؤں کی ایک ایسی لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور چند ہفتے پہلے ہی اس کے ساتھ رسم ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ گمسم اور پریشان بیٹھی تھی، جبکہ باقی بڑی اور 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں گانے بجانے اور شور و گل کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے رخشندہ سے پوچھا، یار یہ فرحت کیوں گمسم اور الگ تھلگ بیٹھی ہے؟ رخشندہ بولی کہ تمہیں پتہ تو ہے، کچھ دن پہلے اس کے ساتھ بھی رسم ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی اور پارٹی میں بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ میں اسے بڑی مشکل سے لے کر آئی ہوں۔ مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، یار فرحت کیا تم جانتی ہو کہ رسم میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں گمسم اور مرجھائی سی ہو جاتی ہیں؟ فرحت بولی کہ نہ ہی تمہیں پتہ ہے اور نہ ہی مجھے۔ جب ہم دونوں 20 سال کی ہو جائیں گی تو ہمارے ساتھ رسم ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو رسم ہوئی ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتی ہو؟ میں نے اس کی بات کی تائید کی اور سوچا کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو نائلہ سے بات کروں گی۔ میں تھوڑی دیر پارٹی میں رہی، پھر میں گھر آ گئی۔ 2 دن گزر گئے تھے لیکن نائلہ کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بخار تو جا ہی نہ رہا تھا۔ اماں اسے مسلسل دوائیاں دے رہی تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تیسرے دن شام کا وقت تھا جب اچانک خالہ ہمارے گھر آ گئی اور آتے ہی اس نے اماں سے پوچھا، اب نائلہ کیسی ہے؟ کیا اس کا بخار اترا؟ اماں بولی کہ نہیں، ابھی اس کا بخار نہیں اترا۔ جب سے رسم کروائی ہے اس کے ماتھے پر بہت جلن ہے۔ خالہ بولی کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تم نے میرا مان رکھا، میں تمہارا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگر تم یہ رسم نہ کرواتی تو شاید ہم نقصان اٹھاتے۔ میں نے گاؤں کی کئی عورتوں کو دیکھا ہے جو جدید طریقے کو مانتی ہیں، لیکن تم نے رسم کروا کر بہت اچھا کیا ہے۔ اماں بولی تم جانتی ہو کہ میں کتنی سخت ماں ہوں، میری بیٹیاں میری بات نہ مانیں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کی بات پر خالہ ہنس پڑی۔ میں خاموشی سے کچن کی کھڑکی سے اماں اور خالہ کو ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی خالہ آئی تھی تو اماں نے مجھے چائے بنانے بھیج دیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے وہ لوگ کمرے میں بیٹھنے کے بجائے صحن میں ہی بیٹھ گئے تھے اور مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ نائلہ کے ساتھ جو رسم کروائی گئی ہے اس میں خالہ کا ہاتھ تھا۔ مجھے خالہ پر غصہ آنے لگا اور سوچنے لگی کہ آخر ہمارے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتی ہیں؟ کیا اسے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں؟ پھر جب خالہ نے میری بات شروع کی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ خالہ کہہ رہی تھی، بشیرہ اب تمہاری چھوٹی بیٹی بھی 2 سال کے بعد 20 سال کی ہو جائے گی، پھر میں اس کا رشتہ بھی تلاش کروں گی۔
لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں تمہاری چھوٹی بیٹی شمائلہ اپنے بیٹے فرحات کے لیے لوں گی۔ مجھے چھوٹی بہت پسند ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں خوش ہو گئیں اور خوشی کے مارے اس نے خالہ کو گلے لگا لیا۔ کہنے لگیں، ارے فاطمہ، تم نے تو میری پریشانی ہی دور کر دی۔ تم جانتی ہو کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اسے کتنی فکر رہتی ہوگی۔ حالانکہ میری بیٹیاں خوبصورت اور رکھ رکھاؤ والی ہیں، ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں، لیکن اچھے رشتے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ پھر غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بہو کم، نوکرانی زیادہ سمجھتی ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں خاندان میں ہی جائیں تاکہ مجھے مرنے کے بعد بھی سکون رہے۔ تو پھر تم نائلہ کا رشتہ بھی میرے بڑے بیٹے اسلم سے کر دو نا، اس طرح تمہاری 2 بیٹیاں تو میرے گھر آ جائیں گی۔ خالہ نے مشورہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نائلہ خالہ کے بڑے بیٹے اسلم کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسلم ایک نمبر کا آوارہ گرد اور نکما تھا۔ لیکن میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہمیں اماں نے منع کیا ہوا تھا۔ اماں تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئیں، لیکن جب خالہ نے دوسری بات کی تو امی کی خوشی ہوا ہو گئی۔ خالہ نے کہا کہ بہن، جب تم دوسری بیٹی کے رشتے کے لیے بھی راضی ہو تو کیوں نہ شمائلہ کی رسم بھی آج ہی کروا دیں، کچھ دنوں کے بعد اس کی منگنی کر دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ شمائلہ بھی اچھی لگے، ویسے بھی اس کے 20 سال ہونے میں صرف 2 سال ہی تو رہتے ہیں۔ اماں پریشان ہو گئی اور بولی، تم تو جانتی ہو کہ نائلہ ابھی رسم سے گزری ہے اور وہ ابھی تک بیمار پڑی ہے۔ میں نے بکرے والی رسم تمہارے کہنے پر ہی کی تھی، حالانکہ میں ان رسموں کو نہیں مانتی تھی۔ نائلہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے پریشانی ہے کہ اگر شمائلہ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میری دونوں بیٹیاں ہی بستروں پر پڑی ہوں گی۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ نائلہ ٹھیک ہو جائے، پھر شمائلہ کی رسم کا بھی سوچ لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں نائلہ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دوں تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ خالہ یہ سن کر پھونچکا رہ گئی۔ پھر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو بشیرہ؟ توبہ کرو، کیا تمہیں بزرگوں کی رسم و رواج پر یقین نہیں رہا؟ لڑکی جوان ہے، کیا تم اسے غیر مرد ڈاکٹر کو دکھاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم جانتی ہو کہ کل کلاں کو ان بچیوں نے ماں بھی بننا ہے، پھر کیا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں دائیاں ہی بچے پیدا کراتی ہیں۔ آج تک گاؤں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب دائیوں کے نظام کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ تم مجھے اور خود کو ہی دیکھ لو، ہم نے بھی تو دائیوں کے نظام کے تحت بچے پیدا کیے ہیں۔ شہر میں میری ایک جاننے والی رہتی ہے، اس نے بچے پیدا کرتے وقت ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کی ہیں۔ آج وہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، جبکہ ہم اپنے بزرگوں کی بات مان کر پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ خالہ کی باتوں سے اماں متاثر ہو گئی تھی، کہنے لگیں، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شمائلہ کی عمر ابھی کم ہے، اس کی جلد بھی بہت نرم ہے۔ اگر ابھی اس کی رسم کروا دی تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ لیکن خالہ نے اماں کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی، تم اس بات کی فکر مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر مسئلہ ہوا بھی تو میں سب سنبھال لوں گی۔ شہر میں ایک حکیم کی بیوی سے میرے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی حکمت کرتی ہے، ہم اس مہینے کے آخر میں یہ رسم کر لیں گے۔ اماں خالہ کی بات مان گئی تھی اور خالہ کے جانے کے بعد رسم کی تیاری کرنے لگی۔ مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے ایک دن اماں سے کہہ دیا کہ اماں، میں یہ بکرے والی رسم نہیں کروں گی۔ اماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں، کیوں رسم نہیں کرو گی؟ تمہارے تو فرشتے بھی کریں گے، بس تم تیاری کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں تھی، میں تو صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جاؤ گی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ اماں بولی، تم رسم نہیں کرو گی، اسی لیے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اب تم دیر کر رہی ہو، تمہارا باپ بھی آنے والا ہے، وہ آ گیا تو وہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ بھی اس رسم کو مانتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ خالہ آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو برا منہ بنا کر بولی، بشیرہ، تم نے ابھی تک بیٹی کو رسم کے لیے تیار نہیں کیا۔ خالہ کو دیکھ کر میرا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اماں بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچی تیار ہے، لیکن گھبرا رہی ہے،
اس لیے اسے سمجھا رہی تھی، کیونکہ یہ بکرے کی رسم کے بارے میں کچھ جانتی نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اماں نے میری طرف غصیلی نظروں سے دیکھا، جیسے ہی آنکھوں کے ذریعے کہہ رہی ہوں کہ اب بھگتو، میں تو تمہیں اس رسم سے بچانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی دیر کر دی، اب بھگتو۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، پچھتانے ہی لگی تھی۔ واقعی میں اماں کی بات نہ سمجھ پائی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، میری گڑیا، جب لڑکی بڑی ہوتی ہے نا تو اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ تمہیں خود کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، ہر وقت بن سنور کر رہنا ہوگا، کیونکہ مرد ایسے ہی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں جو نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ بن سنور کر رہتی ہوں۔ وہی لڑکیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر تم بھی بن سنور کر رہو گی تو میرا بیٹا فرحات بھی تمہیں پسند کرے گا اور تم سے محبت کرے گا، تمہاری ہر بات مانے گا۔ لیکن اگر تم پھوڑ بن کر رہو گی، میک اپ نہیں کرو گی، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنو گی، تو پھر میرا بیٹا تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ یہ باتیں مجھے زہر لگی تھیں، کیونکہ میں صاف ستھری رہتی تھی۔ نائلہ کو اسلم اچھا نہیں لگتا تھا، اسی طرح مجھے بھی فرحات پسند نہیں تھا، لیکن خالہ نے تو اماں کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خالہ، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن پہلے آپ کو بکرے والی رسم بتانا ہوگی۔ خالہ پہلے تو کچھ دیر چپ رہیں، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تمہیں بھی میری شرط ماننا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جب تم رسم کرنے پر تیار ہو جاؤ گی تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ یہ جان رکھو کہ اس رسم کے ادا کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن یہ رسم ہے کہ آخر آپ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگیں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ رسم کچھ بھی نہیں۔ ہم لڑکیوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ کہیں تم اس رسم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرنا شروع کر دو گی، پھر تمہاری توجہ ہٹ جائے گی، تم سب کام چھوڑ کر انہی کاموں میں پڑ جاؤ گی۔ تمہیں پہلے ہی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اس رسم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اگر تم نے بتا دیا اور لڑکیوں نے ڈر کے مارے اس رسم کو ادا کرنے سے انکار کر دیا تو اس سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا مان رکھو گی اور کسی کو بھی اس رسم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے خالہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ آپ بے فکر رہیں، میں رسم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خالہ نے پہلے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، سب سے پہلے تم اچھی طرح نہا لو، پھر اپنے بالوں کو باندھ لو اور سر پر رومال باندھ لو۔ میں نے خالہ کی بات پر عمل کیا۔ پھر خالہ نے پانی سے بھری بوتل ساتھ لی اور مجھے لے کر جانوروں والے کمرے میں چلی آئیں۔ وہاں جانور بندھے ہوئے تھے اور ایک چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا، بیٹی چارپائی پر لیٹ جاؤ، تم نے ہرگز نہیں ڈرنا، اگر ڈر گئی تو رسم خراب ہو جائے گی اور تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ کمروں میں جانوروں کے گوبر کی بو پھیلی ہوئی تھی، ایسے ماحول میں سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ جس چارپائی پر میں لیٹی تھی اس چارپائی میں سے بھی بو آ رہی تھی۔ میرے لیٹنے کے بعد خالہ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اس کے بعد اس نے میرے چہرے پر کوئی چیز لگا دی، پھر بکرے کو میرے پاس لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بکرا اپنی زبان سے میرا چہرہ چاٹنے لگا۔ میں حرکت کرنے لگی تو خالہ نے مجھے ٹوک دیا، حرکت مت کرو ورنہ رسم خراب ہو جائے گی۔ میں ساکت ہو گئی، لیکن مجھے کراہت آ رہی تھی۔ میں نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر جو چیز لگی ہوئی تھی وہ گھاس تھی، جسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر چارے کے ساتھ مکس کر کے پانی کی مدد سے میرے چہرے پر لگایا گیا تھا، جسے بکرا بڑے شوق سے کھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بکرے نے میرے چہرے پر موجود ساری گھاس کھا لی تو خالہ نے مجھے اٹھنے کا کہا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ خالہ نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بولی، واہ میری بچی، تم تو بہت صبر و شکر والی بچی ہو، تم نے کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے تم ٹھیک ہو۔ تمہاری بہن کے ساتھ جب رسم کی جا رہی تھی تو بکرے کی زبان پھیرنے کی وجہ سے وہ ڈر گئی اور وہ اٹھنے لگی تھی کہ بکرے کا سینگ اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی تھی۔ جو لڑکیاں جلدی کرتی ہیں اور گڑبڑا جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ فرحت اور نائلہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، لیکن تم صبر والی ہو اس لیے تم محفوظ رہی۔ بکرے کو اپنے کھانے سے غرض تھی، اس لیے وہ گھاس کھاتا رہا۔
इस तरह हमारी रस्म भी पूरी हो गई। इतना कहकर खाला खामोश हो गई। मैंने पूछा कि खाला, हम ये रस्म क्यों करते हैं? आखिर इस रस्म के करने की वजह क्या है? खाला ने कहा कि बेटी, तुम जानती हो कि हम जिस गांव में रहते हैं, यहाँ की औरतों के चेहरों पर बाल आ जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। अगर बाल ख़त्म करने के लिए करीमें इस्तेमाल की जाएं तो कुछ दिन के बाद दोबारा बाल आ जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाओ तो वो पैसे बटोर लेते हैं, करीमें दे देते हैं। ये रस्म बहुत पुरानी है कि घास को चारे में मिक्स करके लड़कियों के चेहरों पर लगाया जाए और बकरा वो घास खा ले तो इससे औरतों के चेहरों पर बाल नहीं आते और चेहरा भी निखरा निखरा सा हो जाता है। ये रस्म हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही है जो पूरे गांव में फैल गई है। हुआ इस तरह था कि एक दिन गांव की एक औरत घास काट रही थी कि अचानक बहुत सारा घास उसके चेहरे पर गिर गया था। उसके पास ही एक बकरा खड़ा था जिसे भूख लगी हुई थी। उसने इस औरत के मुंह पर लगा घास खा लिया। उस औरत के चेहरे पर बाल थे, लेकिन जब बकरे ने घास खा ली तो चेहरे पर से बाल ख़त्म हो गए थे। वो औरत तो हैरान ही रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे के बाल ख़त्म हो गए हैं। जब उस औरत ने ये बात गांव की औरतों को बताई तो सब ने ये तजुर्बा किया और उन्हें कामयाबी मिली। बस उसी दिन से ही ये रस्म चली आ रही है। अब गांव की सारी औरतें अपनी 20 साल की उम्र को पहुंचने वाली बच्चियों के साथ ये रस्म करती हैं, जिसने न सिर्फ उनके चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं बल्कि चेहरा भी निखर जाता है। इस तरह लड़कियों के वालिदैन महंगी करीमें ख़रीदने से बच जाती हैं। खाला की बातें सुनकर मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। मैंने कमरे में जाकर आईने में अपना चेहरा देखा तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि मेरे चेहरे पर से बाल ख़त्म हो गए थे। अगले दिन जब रक्षिंदा मुझसे मिलने आई और उसने मेरे चेहरे पर शादाबी देखी तो वो भी हैरान रह गई। वो भी मुझसे पूछने लगी, लेकिन चूँकि मुझे खाला ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था इसलिए मैं टाल गई। मैंने इस रस्म का राज अपने दिल में छुपा लिया था, क्योंकि मैंने खाला से वादा किया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।